قتل و غارت، جنگ جدال ہونے والی ہے یہاں پر۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو جی دوستوں، آخر کار وہ خوبصورت صبح آ ہی گئی جس کا ہر مسلمان بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ جی ہاں، آج ہے عید الاضحیٰ۔ صبح کافی جلدی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے باہر کا ماحول دیکھا۔ مسجد سے گونجتی تکبیریں پورے گاؤں کے ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھیں۔ یقین کریں، شہر کی عید اپنی جگہ، لیکن گاؤں کی عید کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خیر، ہم بھی جلدی تیار ہوئے، نیچے آئے تو دیکھا باقی سب بھی تیار کھڑے تھے، جیسے بس ہمارا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ اتنے میں اسامہ بھائی بھی پہنچ گئے اور پھر ہم سب مل کر عید کی نماز ادا کرنے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں کی ایک چیز مجھے بہت پسند آتی ہے، یہاں مسجد جانے کے لیے گاڑی نکالنے، پارکنگ ڈھونڈنے یا ٹریفک میں پھنسنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس گھر سے نکلو اور چند قدم کے بعد مسجد حاضر۔ ابھی ہم کوئی مشکل 5 منٹ ہی چلے ہوں گے کہ مسجد پہنچ گئے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب سے اہم کام کیا کیا؟ جی ہاں، جوتوں کے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کی، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اگر جوتے نہ ملیں تو پھر عید کا آدھا مزہ وہیں ختم ہو جانا تھا۔ خیر، مناسب جگہ دیکھ کر جوتے رکھے اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ ابھی بیان جاری تھا تو ہم بھی خاموشی سے بیٹھ گئے اور بیان سنتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نماز کھڑی ہو گئی، ہم نے عید کی نماز ادا کی، پھر خطبہ سنا اور آخر میں سب سے عیدی ملی۔ گاؤں کی یہی بات دل کو بہت اچھی لگتی ہے۔ شاید آدھے لوگ آپ کو جانتے بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی ایسے گلے ملتے ہیں جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ خیر، عید کی خوشیاں سمیٹتے ہوئے سب سے ملتے جلتے ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ہمیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ گھر پہنچتے ہی اصل عید شروع ہونے والی ہے۔ خیر، عید کی نماز ادا کر کے ہم واپس گھر پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی دیکھا کہ قربانی کا تقریباً سارا سامان پہلے ہی تیار رکھا ہوا تھا۔ بکرا تو میں آپ کو کل والے ولاگ میں دکھا ہی چکا تھا، لیکن گائے سے ابھی بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو سوچا پہلے آپ کو بھی ان دونوں سے ملا دوں، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد یہ پورے ولاگ کے ہیرو بننے والے تھے۔ سب سے پہلے ہم بکرے کے پاس گئے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیسے ہیں جناب، رات آرام سے گزری یا پوری رات یہی سوچتے رہے کہ صبح کیا ہونے والا ہے؟ پھر ہم گائے کے پاس گئے۔ ماشاءاللہ، قد کاٹ ایسا کہ پہلی نظر میں ہی احساس ہو گیا کہ آج محنت پوری لگنے والی ہے۔ اب تیار ہو؟ ہاں، وہ کہہ رہی تیار ہو۔ ابھی ہم جانوروں سے ملاقاتیں ہی کر رہے تھے کہ اندر سے آواز آئی، ناشتہ تیار ہے۔ سب ایک ساتھ بیٹھے، خوب ناشتہ کیا، کیونکہ آج جو کام ہونے والا تھا اس کے لیے صرف ہمت نہیں، طاقت بھی چاہیے تھی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی ہم دوبارہ پلاٹ کی طرف گئے جہاں قربانی ہونی تھی۔ وہاں کی جگہ صاف کی، پانی کا انتظام کیا اور سارا سامان ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ چھریوں کو تیز کرنا رسم نہیں بلکہ ایک سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی کہ چھری اچھی طرح تیز کرو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اس لیے ہم نے بھی تمام چھریاں اچھی طرح تیز کی۔ ایک طرف تو جانور کی آخری مرتبہ خاطر تواضع کی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اسامہ بھائی پورے ایکشن ہیرو بنے ہوئے تھے۔ کلہاڑی کو اس انداز میں تیز کر رہے تھے جیسے کوئی وائکنگ جنگ پر جا رہے ہوں۔ کلہاڑی تیز کرنے کے بعد اچانک میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میں نے پکڑی اور دل میں ایک ہی خیال آیا، بھائی یہ کلہاڑی ہے یا تھور کا ہتھوڑا؟ کہیں لگ نہیں رہا ہے کہ ہم اس قربانی کے لیے تیار کیا ہے، تو قتل و غارت، جنگ جدال ہونے والی ہے یہاں پر۔ اتنے میں ہمارے باقی حصہ دار بھی آ گئے۔ اب سب لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے، ایک طرف ہم، دوسری طرف گائیں، اور ماحول کچھ ایسا تھا جیسے WWE کا مین ایونٹ شروع ہونے والا ہو۔ ادھر اسامہ بھائی پورے اعتماد کے ساتھ میدان میں اتر چکے تھے۔ پلان بڑا سادہ تھا، رسی کھولیں گے، آرام سے باہر لائیں گے اور قربانی شروع۔ لیکن لگتا ہے گائیں نے بھی صبح صبح اپنا الگ ہی پلان بنا رکھا تھا۔ جتنی بار اسامہ بھائی آگے بڑھتے، گائیں اتنی ہی بار ایک قدم پیچھے ہو جاتی۔ کبھی رسی کھینچتی، کبھی سر گھما دیتی اور کبھی ایسی معصوم شکل بناتی جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔
ادھر ہم انتظار کر رہے تھے اور ادھر گائے نے شاید آج تاریخ رقم کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کافی دیر تک کوشش جاری رہی لیکن جناب آج تو گائیں کسی کی سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ آخر کار ہم سے بھی رہا نہ گیا، میں نے دل میں کہا چلو بھائی اب میدان میں خود اترنا پڑے گا۔ لیکن جس میدان میں ہم اترنے جا رہے تھے اوپر سورج پوری گرمی کے ساتھ ڈیوٹی دے رہا تھا اور نیچے گائے نے پہلے ہی ماحول گرم کر رکھا۔ بس پھر کیا تھا، بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، آستینیں چڑھائیں اور میں بھی اتر گیا اس میدان میں جہاں اگلے چند لمحوں میں ایسا سین بننے والا تھا کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہ تھا۔ آئیے اب آگے جو ہوا وہ آپ کو لائیو دکھاتے ہیں۔ جی بالآخر مشن سکسیسفل۔ بندہ کم سننے والے گل ہی نہیں پہنتے مزے دیتے چلو جی بس اوکھل گئی کھینچو 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 چھری لے لے چھری لے۔ کافی دیر کی جدوجہد، دکم پیل، پسینہ اور WWE کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، گائیں قابو میں آ گئی اور پھر اللہ کا نام لے کر سنت ابراہیمی ادا کی گئی۔ اب ذرا نتیجہ بھی سن لیجئے، یہ تھا وہ معرکہ انسان اور حیوان کا جو آخر کار اس انجام پر پہنچا کہ جیت تو ہماری ہوئی لیکن مفت میں ہمیں جھاڑیوں کے کانٹے بھی ملے، 2-4 لاتیں بھی کھائیں اور جسم کی ایسی ورزش ہوئی جس کے بعد الگ سے جم جانے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ خیر کافی تھک چکا تھا، سوچا 2 منٹ آرام کر لیا جائے۔ جب واپس آیا تو منظر ہی بدل چکا تھا، ماشاءاللہ۔ گائیں کی کھال تقریباً پوری اتاری جا چکی تھی، گوشت بھی کٹنا شروع ہو چکا تھا۔ اور ہاں ایک بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی تھی، ہم نے WWE تو جیت لی اور سیلیبریشن کرنا ہی بھول گئے۔ میں یہی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسامہ بھائی نے گائیں کی ران ہاتھ میں اٹھائی، اسے ٹرافی کی طرح ہوا میں بلند کیا اور فاتحانہ انداز میں بولے آخرکار انسان جیت گیا۔ میں نے کہا بھائی کب تو نہیں ملا، رہا نہیں صحیح۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے اور مجھے بھی ایک ذمہ داری مل گئی، جو بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے آ رہے تھے انہیں مزید چھوٹے حصوں میں کاٹنا، یعنی آج سے آپ کا بھائی بھی آدھا قصائی بن چکا تھا۔
کام کرتے کرتے میں ایک بار پھر اس جگہ گیا جہاں کچھ دیر پہلے WWE کا فائنل ہوا تھا، اور سچ کہوں اگر اس وقت میں اور اسامہ بھائی پوری طاقت نہ لگاتے تو جناب گائیں ہمیں سیدھا نیچے نالے میں پہنچا دیتی۔ پھر آج ولاگ کا ٹائٹل ہوتا قربانی کرنے گئے تھے خود ہی قربان ہو گئے۔ ایک بار پھر اندر آئے تو کاٹا پیٹی اپنے عروج پر تھی، کوئی گوشت الگ کر رہا تھا، کوئی ہڈیاں، کوئی کھال سمیٹ رہا تھا، اور کوئی وزن کرنے کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ یعنی جس طرف نظر جاتی وہیں ایک الگ ڈپارٹمنٹ چل رہا تھا۔ اتنے میں اچانک چائے اور بسکٹ آ گئے۔ اب میری حیرانگی دیکھنے والی تھی۔ میں نے دل میں کہا یہ کون سا سسٹم ہے بھائی، ہمارے کراچی میں تو اس وقت سیدھی کلیجی آتی ہے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے کلیجی بھی حاضر۔ میں نے کہا چلو جی اب بات بنی۔ بس پھر کیا تھا، کام وہیں روک دیا گیا اور پوری ٹیم کلیجی پر ایسی ٹوٹ پڑی جیسے کئی دنوں سے کسی نے کھانا ہی نہ کھایا ہو۔ ویسے ایک بات سچ ہے، جب کئی گھنٹے مسلسل محنت کرو، جسم تھکن سے ٹوٹ رہا ہو، کپڑے خون اور مٹی سے بھر چکے ہوں، ہاتھ میں خراشیں بھی ہوں، تو ایسی حالت میں سادہ سی کلیجی بھی بہت مزے کی لگتی ہے۔ وہ ذائقہ آج بھی یاد ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد گوشت کی تقسیم شروع ہو گئی۔ ہر حصہ بڑی احتیاط سے الگ کیا جا رہا تھا۔ کوئی وزن کر رہا تھا، کوئی تھیلی پکڑ رہا تھا، اور کوئی حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔ یہی چیزیں مجھے قربانی میں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے اور آخر میں سب برابر خوش ہوتے ہیں۔ میں نے ایک طرف نظر گھمائی تو سر کی کھال بھی اتاری جا چکی تھی۔ میں ہنس کر بولا انہوں نے بدلہ کچھ یوں لیا گائیں سے فراز، انہوں نے بدلہ کچھ یوں لیا گائیں سے فراز، نہ کھال چھوڑی نہ سنگ چھوڑے نہ سر کی شان رہی، قصائی جب کام پر آئے پھر کوئی پہچان نہ رہی۔ واقعی یہ لوگ اتنے ماہر تھے کہ سر تک کی صفائی بھی ایسی کی کہ میں حیران رہ گیا۔ ابھی میں نے سوچا کہ بس کام ختم ہونے والا ہے، لیکن نہیں جناب، ابھی ایک اہم کام باقی تھا، وہ تھا گائے کا مغز نکالنا۔ آخر کار کافی محنت کے بعد وہ مشن بھی کامیاب ہو گیا۔ خیر اب ایک بار پھر میدان سج چکا تھا، لیکن اس بار مقابلہ گائے سے نہیں بلکہ ہمارے بکرے سے تھا۔ بکرا اگرچہ گائے جتنا طاقتور نہ تھا، لیکن جناب اس نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آسانی سے ہاتھ نہ آئے۔ ہم نے اسے آرام سے کھولا اور اس کی جگہ لے گئے جہاں کچھ دیر قبل WWE کا تاریخی مقابلہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں کہا بھائی امید ہے تم نے وہ سین نہیں دیکھا ہوگا۔ آخر کار آپ کا بھائی ایک مرتبہ پھر میدان میں اترا۔ ہم نے بکرے کو آرام سے لٹایا، ابو جان آگے بڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور سنت ابراہیمی ادا کی۔ اللہ تعالی ہماری تمام قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت نصیب فرمائے۔ آخر کار سارا کام ختم ہوا اور دوپہر کو تھوڑا آرام کرنے کے بعد شام ہوتے ہی باربیکیو پارٹی شروع ہو گئی۔ اور سچ بتاؤں صبح گائے نے جو بدلہ ہم سے لیا تھا، رات کو ہم نے بھی دانتوں سے اپنا حساب برابر کر دیا۔ باربیکیو بھی خوب انجوائے کیا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور یوں ہنسی خوشی قربانی اور خوبصورت یادوں کے ساتھ عید کا یہ دن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو دوستو یہ تھا ہماری عید الاضحیٰ کا مکمل دن۔ تو آپ کو آج کے ولاگ میں سب سے زیادہ مزہ کس سین میں آیا، WWE والے سین میں یا پھر باربیکیو میں؟ تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اب اصل سفر شروع ہونے والا ہے۔ کل سے ہم نکل رہے ہیں اسکردو کی طرف، جہاں آپ کو ملیں گے دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑ، جھیلیں، گلیشیئر اور ایسے مناظر جنہیں دیکھ کر آپ بھی سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے اگلا ولاگ بالکل بھی مس مت کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔